ہم لوگ عبادت کی جو شکلیں والی کتاب ہے الجامع لعبادت اللہ وحدہ، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے یہ۔ اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھے تھے، استعاذہ کس کو کہتے ہیں، استغاثہ کس کو کہتے ہیں، اور اس میں کیا کیا فرق ہے۔ آج بھی ایک دو چیزیں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے ذبح القربان، جانوروں کو ذبح کرنا، قربانی کرنا، جانوروں کو ذبح کرنا، یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ اچھا، یہ عبادت ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، یاد رکھیے، ہر عبادت کی دلیل ہونی چاہیے، کوئی بھی عبادت بغیر دلیل کے ہوتی ہی نہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو سورہ الانعام کھولیے، 6 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 160 پر 2۔ یہ آیت ہم لوگ بار بار سنتے ہیں، لیکن یہاں غور کرنے کی بہت بہترین بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ఇంకా ఈ విధంగా ప్రకటించు, నిస్సందేహముగా నా నమాజ్, నా సకల ఆరాధనలు, నా జీవనం, నా మరణం ఇవన్నీ సర్వలోకాల ప్రభువైన అల్లాహ్ కొరకే. دیکھیے، اس بات کو سمجھیے، بات کیا ہے؟ عبادت کی قسم میں سے ایک قسم ذبح کرنا ہے، ذبح کرنا، قربان۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قل، کہہ دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت۔ دیکھیے، اس میں جو بات ہے، آپ کہیے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، ان میں کوئی شریک نہیں، اللہ کے ساتھ اس سب کام میں کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ پہلے قبول کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قربانی کو نماز کے ساتھ جوڑ دیا۔ نماز عبادت نہیں ہے کہ نہیں عبادت؟ تو کہتے ہیں جس طریقے سے نماز عبادت ہے، اسی طریقے سے جانور کو ذبح کرنا عبادت ہے۔ نماز دوسرے کے لیے پڑھیں گے تو قربانی بھی دوسرے کے لیے نہیں کر سکتے، دوسرے کے لیے قربانی بھی نہیں کر سکتے، جانور کو ذبح کرنا دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن آج کیا کرتے ہیں بہت سارے لوگ؟ کیا کریں گے؟ عقیقہ دینا ہے تو فلاں درگاہ میں، بابا صاحب کے درگاہ میں جا کر ذبح کریں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے، یاد رکھیے، چھوٹا شرک نہیں ہے، شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر بولے تو اسلام سے بندہ باہر نکل جاتا ہے۔ اس کی وضاحت ابھی شیخ فرمائیں گے، کہاں کہاں لوگ ذبح کرتے ہیں، آپ کو تعجب ہوگا، دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے قربانی، جانور ذبح کرنے کی عبادت ہونے کا، کہ اللہ نے اس کو نماز کے ساتھ ذکر کیا، اس کو اللہ نے نماز کے ساتھ ذکر کیا، اور کیا کہا؟ لا شریک لہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کام میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ تو دیکھیے، ذبح 2 قسم کا ہوتا ہے، ذبح 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ذبح تو گوشت کھانے کے لیے، اپنے بھوک مٹانے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے، یہ جائز ہے، بس شرط ہے کہ اس میں اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہو، اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا ہو۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ جانور نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 120 پر 1 ہے کہ وہ جانور نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت۔ اس کے علاوہ آدمی اللہ کا نام لے کر کے ذبح کر رہا ہے تو بندہ کھانے کے لیے ذبح کر رہا ہے، تو یہ الگ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے جانور کو ذبح کرنا، جانور کو ذبح کرنا، جیسے قربانی دیتے ہیں، یا تو حاجی لوگ حج کرتے وقت جا کر کے قربانی، وہ اس میں حدی کے جانور کہتے ہیں اس کو، یا تو بچے کے عقیقہ کے لیے دیتے ہیں، تو یہ سب ذبح جو ہے غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، غیر اللہ کے علاوہ دوسرے کے قریب ہونے کے لیے جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں جس نے بھی غیر اللہ کے لیے، غیر کے قریب جانے کے لیے جانور کو ذبح کیا تو یکون مشرکن الشرک الاکبر، کہتے ہیں وہ
مشرک ہوگا اور شرک اکبر کرنے والا ہوگا، شرک اکبر کرنے والا ہوگا، قربانی یا تو ہدی کے جانور یا تو عقیقے کے جانور اگر کسی نے غیر اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اس کی عزت احترام کے لیے ذبح کیا، وہ آدمی مشرک اور شرک اکبر کرنے والا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ذبح کو نماز کے ساتھ ذکر کیا۔ وہ عبادت ہے، جس طریقے سے نماز غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے جانور کا ذبح غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور سورہ کوثر میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، دوسری آیت میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تیرے رب کے لیے تو نماز پڑھو اور قربانی دو۔ یہاں بھی نماز کے ساتھ ساتھ قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو کہتے ہیں فَكَمَا أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ لِغَيْرِ اللَّهِ، جیسے کہ نماز غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، اسی طریقے ذبح اور قربانی دوسرے کو قریب کرنے کے لیے جائز، دوسرے سے قریب ہونے کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جو آدمی کہتے ہیں فمن ذبح یتقرب الی میت، جو آدمی اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے کسی مردار کے قریب ہونے کے لیے، مردار آج کل بہت سارے جتنے بھی مزار میں بابا وغیرہ مر جاتے ہیں مزار بنا دیتے ہیں، وہ مردہ ہی ہے۔ تو جو مردے کے قریب ہونے کے لیے ذبح کرتے ہیں، وَإِلَىٰ قَبْرٍ، اور کسی قبر کے سامنے ذبح کرتے ہیں، او إِلَىٰ غَرِيحٍ، کسی درگاہ کے سامنے ذبح کرتے ہیں، کما علیہ عباد القبور اليوم، جیسے کہ قبر کے پجاری آج کرتے ہیں، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُشْرِكًا الشِّرْكَ الْأَكْبَرَ، تو ایسا کام کرنے سے آدمی شرک اکبر کا مرتکب کرتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے اور شرک اکبر کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بچائے اس کام سے، آمین۔ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 1970 پر 8 نمبر کی حدیث ہے مسلم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من لعن والدیہ، لعن اللہ من آوى محدثا، لعن اللہ من غیر منار الارض، کہا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر لعنت کرے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کی لعنت کا مطلب ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کو دور ہٹا دیتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، یاد رکھیے۔ اور پھر کیا کہا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس آدمی پر جو اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے۔ آج کل کتنے بچے ایسے ہیں کہ والدین کو برا بھلا کرتے ہیں، اتنا برا بھلا کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اسی کا باپ وہ ہے، اسی کا بچہ ہی لگتا ہے کہ اس کا باپ ہے، اسی کو چلائے گا، ایسے کرو ویسے کرو، کیوں نہیں لا کے دیا، وہ کیا وہ کیا، اور فالتو کا اتنا جھمیلا کھڑا کر دیتے ہیں، ضد کرتے ہیں، اس کی کوئی قدر اہمیت نہیں، برا بھلا کرتے ہیں، تمہارے باپ بھی ایسے تھے، تمہاری ماں بھی ایسی ہے، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے بچوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے والدین پر لعن طعن کرتے ہیں۔ اور لعن اللہ من آوى محدثا، اور اس آدمی پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو بدعتی آدمی کو پناہ دیتا ہے، جو بدعتی آدمی کو پناہ دیتا ہے، اپنے گھر میں رکھتا ہے اور اس کا پروٹیکشن کرتا ہے، ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آج کتنے بدعتی لوگوں کو کہاں کہاں گھسا کر رکھ دیے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور کیا کہا، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو زمین کے منارے کو بدل دیتے ہیں۔ بولے تو یہ ہماری زمین ہے تو کچھ لکڑی وغیرہ پتھر وغیرہ نشان لگاتے ہیں نا، بہت سارے لوگ ایک بالشت زمین لینے کے لیے رات میں اٹھ کر کے کھود کر کے دوسری جگہ گھسکا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو زمین لینے کے لیے زمین کی نشان کو ادھر ادھر ہٹا دیتے ہیں، ادھر ادھر ہٹا دیتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس حدیث کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بڑی بات کہی ہے، دیکھیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اما الذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں فالمراد به ان يذبح باسم غیر اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جانور اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کرے، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کرے، جیسے کمن ذبح للصنم، کوئی آدمی بت کے نام پر ذبح کرتا ہے، اوی صلبے، جیسے کروس یہ رہتا نا عیسائی لوگ ذبح کرتے ہیں، صلیب کے لیے کوئی ذبح کرتا ہے، اول موسیٰ اول عیسیٰ، یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ذبح کرے یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ذبح کرے۔ بات میں آ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر تھے کہ نہیں؟
पैगंबर थे कि नहीं, उनके नाम पर भी अगर कोई ज़बह करे ना वो भी शिरक करेगा। तो क्या कोई बुजुर्ग, कोई पीर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बढ़ जाएगा? कोई बढ़ सकता है? तो ये बात है। कहते हैं वल काबा, कोई काबा के लिए ज़बह करे या इस तरीके से, व कुल्लु हादा हराम, ये सब के सब हराम है, ये सब के सब हराम है। वला तुहिल हादा ज़बीहा, ये ज़बीहा, ये गोश्त खाना हलाल नहीं है। सवाअन काना अज़्ज़ाबिह मुस्लिमा, गरचे ज़बह करने वाला मुसलमान, गरचे ज़बह करने वाला मुसलमान हो, या तो ईसाई हो या तो यहूदी हो, कोई भी हो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इस बात पर उलमा का इत्तेफाक है, किसी का इख्तिलाफ नहीं कि अगर कोई आदमी ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी ज़बह करे, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी ज़बह करे, वो हराम है, वो हराम है। कहते हैं अगर उसने ज़बह करते वक्त ये इरादा कर लिया, जिसके लिए ज़बह कर रहा हूं, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, उसके लिए या किसी के लिए ज़बह कर रहा है, उसकी इज्जत और ताजीम का इरादा कर लिया, तो कहते हैं कान ज़ालिका कुफ्रा, ये काम कुफ्र होगा, ये काम कुफ्र होगा। फ़इन कान ज़ाबिह मुस्लिमा, गरचे ज़बह करने वाला मुसलमान है, क़ब्ल ज़ालिका, इससे पहले मुसलमान था, अब मुसलमान नहीं रहेगा, अब मुसलमान नहीं रहेगा। सारा बिज़्ज़बह मुर्तद्दा, इस ज़बह करने के काम करने की वजह से अब मुर्तद हो गया, यानी इस्लाम से निकल गया। अल्लाह अकबर। सोचिए आज कितने लोग इसको दीन समझ करके ऐसा करते हैं, दीन समझ करके किसी कोई झाड़ के सामने ज़बह कर रहा है, कोई झंडा के, कोई कब्र के सामने, कोई मज़ार के सामने, कोई सांप के पुट्टा के सामने। ये सब क्या है? ये सब ये खुराफात है, ये दीन नहीं है, ये दीन नहीं है। शेख फरमाते हैं, देखिए आजकल के ज़माने के बारे में शेख फरमाते हैं फमिन हादिहिल उमूर अल मलऊना मिन फ़िअलिहा, कहते हैं इसी लानत वाले काम में से ये काम भी है, गैरुल्लाह के लिए जो ज़बह किया जाता है, तो उन कामों में से ये भी है कि कब्र के करीब होने के लिए कोई ज़बह करे ताकि उससे कोई ज़रूरत पूरा करवा ले, ताकि कोई उससे ज़रूरत पूरा करवा ले। कहते हैं या यज़बहो लिल जिन्न मिन अजली अल्लाह यदुर्रूहु, कोई जिन के लिए, जिन शैतान है ना, उसके लिए जानवर को ज़बह करते हैं ताकि जिन इसको नुकसान ना पहुंचाए, जिन उसको नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कहते हैं जैसे कमा यफ़अलुहु बादुन नास इदा नज़ला मंज़िलन जदीदन, अल्लाह अकबर। कहते हैं जैसे कोई आदमी नया घर में जाता है, कोई आदमी नया घर में जाता है और यज़बहु लिल जिन, जिन के लिए ज़बह करता है ताकि उसको जिन नुकसान ना पहुंचाए, इस घर में आया है इस वजह से। और क्या करते हैं यज़बहु इंदल बाब, दरवाजे में ज़बह करता है। नया घर बनाया, अल्लाह अकबर, हमने देखा है भाई ऐसे ऐसे लोगों को, नया घर बदली कर रहा है, बनाया है, तो दरवाजे पर ज़बह करेगा। और क्या कहते हैं वयरुशो मिन दमिही अलल जुदरान, और उसका खून दीवारों पर छिड़कते हैं, उसका खून दीवारों पर छिड़कते हैं। ये है आज। क्यों ऐसा करते हैं? जिन की कुर्बत हासिल करने के लिए, ये अकीदा रखने के लिए, ताकि जिन वगैरह कोई इसमें कुछ हवा है तो नुकसान नहीं करेगा इस वजह से। तो उसकी इज्जत क्या कि नहीं, ज़बह करके उसकी इज्जत क्या। तो कहते हैं औ इदा अकामा मशरूअन मिनल मशारी, कहते हैं या तो कोई कारखाना बनाते हैं, कल मसाने, कोई कारखाना बनाया और कारखाने में ज़बह किया, ऐसे भी होता है आजकल, कारखाने में ज़बह कर दिया। कब? इन द अव्वल हरकतिल आलात, जब पहला स्टार्ट करेंगे ना, कोई मशीन अगर है तो पहले स्टार्टिंग में करने से पहले ज़बह करते हैं। क्यों? लिअजल अन्नल मसाने तस्लम, ताकि कारखाना सही सलामत रहे, ताकि कारखाना सही सलामत रहे। कहते हैं वह कज़ालिका इज़ा क़दिमा मलिक मिनल मुलूक, इसी तरीके से कोई बादशाह आया, कोई बादशाह आया, व रईसुम मिनर रुअसा, कोई बड़ा रईस आया, तो उसके आने की वजह से ज़बह करते हैं। क्यों? वह सलाम अलैहि ताज़ीमन लहू, उसकी सलामती और ताज़ीम के लिए, ताकि सलामी पेश करने के लिए जानवर को ज़बह करते हैं। कब? जब वो जैसे हवाई जहाज से उतरा, इदा नज़ला मिन अत्ताइरा, हवाई जहाज से उतरा तो जानवर को ज़बह करते हैं, या तो कार से उतरा तो कार के नीचे ज़बह करते हैं। क्यों? वो टीम की इज्जत के लिए, वो टीम की इज्जत के लिए। तो कहते हैं हादा मिन शिर्क, ये शिर्क है, ये शिर्क है। मिन बाबी तहय्या व ताज़ीम, ये ताज़ीम के चैप्टर में से है, और ताज़ीम अल्लाह की हो सकती है, ताज़ीम अल्लाह की हो सकती है। हाँ, खाने के लिए ज़बह कर रहा है कोई मसला नहीं,
تو اس طریقے سے آج کل گھر میں نیا گھر چینج کرنے کے لیے یا گھر بنایا یا کارخانہ کھولا، یہ سب ہوتا ہے، کوئی مرغی تو کوئی بکرے تو کوئی بھینس تو کوئی کیا ذبح کر کے دیواروں پر چھڑکتے ہیں۔ یہ سب بہت خطرناک کام ہے، یہ سب بہت خطرناک کام ہے، اور آج کل ایسے بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بچنے کے لیے ہم کو دعا کرنی چاہیے۔ یہ مت سمجھیے کہ کوئی آدمی مسلمان ہے تو ہمیشہ کے لیے بچ جائے گا، کب کون پھنسے گا نہیں کہہ سکتے، کب کون کہاں پھنس جائے گا نہیں کہہ سکتے۔ اور ایک مسئلہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بات ختم کریں گے اور آئندہ ہم لوگ مسائل دیکھیں گے۔ ایک مسئلہ ہے عبادت کا النظر، نظر ماننا۔ یاد رکھیے، ایک نظر ماننا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بخیلوں سے اللہ مال نکلواتا ہے، بخیلوں سے اللہ مال نکلواتا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، ایسا ہو جائے گا تو ویسے کروں گا۔ ایسے لوگ کبھی صدقہ خیرات نہیں کریں گے، ایسے لوگ کبھی صدقہ خیرات نہیں کریں گے، ایسے لوگوں سے اللہ مال نکلواتا ہے، بخیل ہیں وہ، کنجوس ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، نظر کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، نظر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز بندے کے اوپر واجب نہیں ہے، وہ خود واجب کر لیا، وہ خود واجب کر لیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کہا رمضان کے علاوہ، کہا کہ میں دو روزے رکھوں گا، اللہ کے لیے میں نظر مانتا ہوں، اس کو اب پورا کرنا واجب ہے۔ اب پہلے واجب نہیں تھا، اب اگر نظر مان لیا تو پورا کرنا واجب ہے، یہ عبادت ہے۔ اچھا، اس کی عبادت ہے، کیا دلیل ہے کہ یہ عبادت ہے؟ سورہ الانسان، جس کو سورہ الدہر بھی کہتے ہیں، جو سورہ نمبر 70 پر 6 ہے، اس کی آیت نمبر 7 دیکھیے، 70 پر 6 نمبر کی سورہ الدہر۔ جمعہ کے دن دوسری رکعت میں ہم لوگ یہ سنتے رہتے ہیں، فجر کے وقت جمعہ کے دن ہم لوگ دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں۔ یہ 7ویں آیت، 70 پر 6 نمبر کی سورہ 7ویں آیت دیکھیے۔ బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. వారు తమ మొక్కుబడులను చెల్లిస్తూ ఉంటారు. ఏ రోజు కీడు నలువైపులా విస్తరిస్తుందో ఆ రోజు గురించి భయపడుతూ ఉంటారు. دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ نے مومن لوگوں کی پہچان بتلایا، یوفون بالنذر، کہ یہ لوگ نظر کو پورا کرتے ہیں، نظر پوری کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرتے ہیں، کَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا، جس دن کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، چاروں طرف پھیل جانے والی ہے۔ یہ آیت ہے، یہ نظر عبادت ہے، اس میں ایک دلیل ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک جگہ سورہ بقرہ میں دیکھیے، سورہ بقرہ جو 2 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 270 میں دیکھیے، 270 نمبر کی آیت۔ బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. మీరు దైవ మార్గములో ఎంత ఖర్చు చేసినా, ఏ మొక్కుబడి చేసుకున్నా అల్లాహకు దాని గురించి పూర్తిగా తెలుసు. దుర్మార్గులకు సహాయం చేసే వారెవరూ లేరు. دیکھیے، اس میں جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا عبادت ہے کہ نہیں، صدقہ خیرات، اس عبادت کے ساتھ اس نظر کو ذکر کیا ہے۔ جیسے صدقہ خیرات عبادت ہے، اسی طریقے سے نظر ماننا عبادت ہے۔ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، اس بات کو اس طرح سمجھیے، دلیل کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں، اور نظر تم، اور جو تم نظر مانتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جانتا ہے۔ اور وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صدقہ خیرات کے ساتھ نظر کو ذکر کیا۔ اسی طریقے سے بیت اللہ کا طواف کرنا عبادت ہے کہ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نظر کو ذکر کیا۔ سورہ حج جو 20 پر 2 نمبر کی سورہ ہے، کھولیے 20 پر 2 نمبر کی سورہ، آیت نمبر 20 پر 9، 20 پر 2 نمبر کی سورہ الحج، آیت نمبر 20 پر 9 میں دیکھیے۔ బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. ఆ తరువాత వారు తమ మురికిని దూరం చేసుకోవాలి, తమ మొక్కుబడులను చెల్లించాలి. అనంతరం అల్లాహ్ ఈ ప్రాచీన గృహానికి ప్రదక్షిణ చెయ్యాలి. دیکھیے، تو یہ حج کے بہت سارے کام اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر، پرانا گھر جو بیت اللہ ہے، اس کا طواف کریں، اس کا طواف کریں۔ تو طواف عبادت ہے، اس کے ساتھ ساتھ نظر کا ذکر کیا، تو یہ عبادت ہے،
یہ عبادت ہے. جس طریقے سے صدقہ خیرات اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے نظر بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں مان سکتے. جس طریقے سے طواف غیر اللہ کا نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے نظر بھی غیر اللہ کا نہیں کر سکتے، نہیں مان سکتے. بہت سارے لوگ اجمیر کو طواف سمجھ لیے کہ یہاں بھی طواف کرنے سے حج ملے گا. اگر پوری زندگی بھر گھومتے رہیے اور ایسے نہیں، پیر ہاتھ توڑ کر کے اگر گھسٹ گھسٹ کر کے طواف کریں گے پھر بھی کچھ نہیں ملے گا، پھر بھی ایک پھوٹی کوڑی نیکی نہیں ملے گی. یاد رکھیے طواف بیت اللہ کا ہوتا ہے، یہ عبادت ہے. اور دوسری اس کے علاوہ کہیں بھی ادھر ادھر طواف کریں گے وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے. تو نظر بھی اللہ کے لیے مانا جاتا ہے، غیر اللہ کے لیے نظر مانیں گے یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نظر مان لیا صدقہ کرنے کا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، فرض روزے فرض نماز نہیں، فرض تو آلریڈی پہلے سے فرض ہیں، اس کو نظر مانیے نہ مانیے اس کو کرنا ہی پڑے گا. نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی صدقات وغیرہ اگر کوئی مان لیا، عمرہ کرنا، حج اگر ایک بار کر لیا ہے پھر نظر مان لیا، اس کو پورا کرنا واجب ہے، اس کو پورا کرنا واجب ہے. لیکن اگر کوئی نظر مان لیا میں شراب پیوں گا، تو ایسے بھی دنیا میں ہیں، ایسے بھی دنیا میں ہے. شراب سے بھی خطرناک یہ بات ہے کہ اگر کوئی کہا میرا کام ہو جائے گا تو میں اجمیر شریف جاؤں گا، اگر پورا زندگی بھر شراب پیا نا، یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ بڑا وہ مسئلہ ہے، کیونکہ وہ آدمی شرک اکبر ہے. وہ اگر کوئی وہاں جا کر کے اس طرح سے طواف وغیرہ اور جانور کو ذبح کیا وغیرہ، یہ مدمن خمر اگر شراب پی رہا ہے تو کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ سے بڑھ کر کے یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، مسئلہ اتنا خطرناک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگر کوئی الٹا غلط سلط نظر مان لیا تو کیا کرے گا. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6690 پر 6 کے اندر، 6690 پر 6 کے اندر ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہا کہ جو آدمی نظر مانے اللہ کی اطاعت کے لیے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو پورا کرے، اس کو پورا کرے. اور اگر کسی نے اللہ کی نافرمانی کے لیے نظر مانا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو پورا نہ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو پورا نہ کرے. تو اگر غلط کام کے لیے نظر مانا ہے تو پورا کرنا حرام ہے. یاد رکھیے، ایسا نہیں کہ نظر مان لیا تو کیا کروں گا بھائی، مجھ کو وہاں بکری ذبح کرنا ہی کرنا ہے، وہاں میں مان لیا ہوں فلاں درگاہ میں ذبح کرنا، میرے باپ نے کر دیا ہے ایسے، تو اب مر گئے ہیں مجھ کو کرنا پڑے گا. یہ سب کچھ بھی نہیں، پورا کرنا جائز نہیں ہے، یہ پورا کرنا جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں جیسے قبر کے لیے نظر ماننا، تو یہ جو ہے میت کے لیے نظر ماننا، کہتے ہیں یکون مشرکن شرک اکبر. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے نظر مان لیا تو یہ شرک اکبر کرنے والا آدمی ہے، شرک اکبر کرنے والا آدمی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے عبادت یہ نظر اللہ کے لیے تھی، دوسرے کو دے دیا، اس کا حق دوسرے کو دے دیا. یہ بہت خطرناک بات ہے. تو آج کل اس طریقے سے بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. ایک بات اور آخر میں نظر کے تعلق سے یاد رکھیے کہ نظر ماننے کی کچھ شرط ہے، کچھ شرط ہے جس کو شیخ رسلان حفظہ اللہ جو مصر کے عالم ہیں، انہوں نے اسی کتاب کی شرح میں ذکر کیا. الجامع لعبادت اللہ وحدہ کی شرح، ان کی کئی علماء نے اس کی شرح کیا ہے، تو انہوں نے بھی شرح کیا. تو اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تقریباً 6 شرطیں ہیں. کہتے ہیں کہ نظر صرف اللہ کے لیے ہوگی. پہلی شرط، نظر صرف اللہ کے لیے ہوگی. دوسری بات یہ کہ نظر اللہ کی اطاعت کے لیے ہوگی، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے. اللہ کی نافرمانی، گناہ کے کاموں میں نظر نہیں ہوگا، گناہ کے کاموں میں نظر ماننا صحیح نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس بات کی طاقت ہے اسی میں نظر ماننی چاہیے، جس بات کی طاقت نہیں ہے اس کی نظر نہیں ماننی چاہیے. اگر نظر مان لیا تو اس کو پورا نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عجیب عجیب نظر مانتے تھے کہ میں دھوپ میں کھڑا رہوں گا، ایک پیر میں کھڑا رہوں گا، اس طریقے سے نظر مانتے تھے. آج بھی بہت سارے لوگ الٹا سیدھا نظر مانتے ہیں. یہ سب صحیح نہیں ہے. جس بات کی بندے کو طاقت نہیں ہے، مان لیجئے اس کے پاس 10 روپیہ ہے اور نظر مان رہا ہے کہ میں 1 لاکھ روپیہ خرچ کروں گا،
اب بولیے, وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا نیکی کا کام کر رہا ہوں اور ہے 10 روپیہ, تو کہاں سے لائے گا وہ 1 لاکھ روپیہ؟ تو یہ اس کی طاقت کے باہر ہے, ایسے نظر صحیح نہیں ہے, نہیں ماننا چاہیے. جس میں طاقت ہے اسی کے نظر مانے. اب روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, اتنا بوڑھا ہو گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا 4 روزے, رمضان کے روزے ہی اس پر نہیں ہے, رکھ نہیں سکتا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ نفلی روزے 4 روزے رکھوں گا, تو اس طریقے سے نہیں کرے گا. اسی طریقے سے 4ویں بات یہ ہے کہ جس چیز کا وہ مالک ہے اسی کے بارے میں نظر کرے. اس کے دوسرے کی بکری دیکھ لیا اور سمجھ رہا کہ میں اس بکری کو اللہ کے لیے ذبح کر دوں گا, وہ دوسرے کا مالک ہے, وہ بکری کا مالک دوسرا ہے. تو جس چیز کا وہ مالک ہے اسی کے بارے میں نظر مان سکتا ہے, دوسرے کی ملکیت کی چیز کا وہ نظر نہیں مان سکتا ہے. یہ بات ہے. 5ویں بات یہ ہے کہ جس جگہ پر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت ہوتی ہے وہاں نظر نہیں مان سکتا, جہاں دوسرے غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے وہاں نظر نہیں مان سکتا. اور 6ٹھی بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ نہ ہو کہ یہ نظر مانوں گا تو فلاں کام ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نظر مانوں گا تو فلاں کام ہو جائے گا, یہ نظر ماننا ایک اثر دکھائے گا میرے فلاں کام میں, یہ جائز نہیں ہے. تو یہ 6 شرطیں ہیں صحیح نظر کے. انشاءاللہ ہماری بات آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں صحیح سمجھنے کی توفیق دے, اور ہر قسم کی گمراہی, فتنہ, فساد, شرک, بدعات, رسم و رواج, جو غلط سلط چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بچے رہنے کی توفیق دے. سیدھا دین, صحیح دین سیکھنے, قبول کرنے, اسی پر چلتے رہنے کی توفیق دے. ہم کو صحیح علم سیکھنے کی اللہ توفیق بخشے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.